یہاں آج کل مولانا جو کیا نام ہے ان کا، مفتی طارق مسعود صاحب کا بھی مسئلہ کھڑا ہوا ہے، اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو حضرت علی کی گستاخی کے بارے میں میرا کلپ چلایا ہے، میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کا۔ حضرت علی سے محبت ہمارے بھی ایمان کا جز ہے، شیعہ حضرات بھی کی نظر میں بھی وہ قابل احترام ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ شیعہ سنی فسادات کی کوئی کوشش معلوم ہوتی ہے۔ شیعہ علماء سے بھی میری بات چیت رہی ہے پہلے بھی، ہمیشہ سے بھی۔ اہل بیت کی محبت میں تو سب مشترک ہیں۔ ٹیلی ویژن میں بھی میری ڈیبیٹ رہی ہے شیعہ علماء کے ساتھ، اور بیٹھے ہم حضرت صحابہ کرام کی محبت پر، انہوں نے بھی بات کی، ہم نے بھی بات کی۔ تو یہ کوئی فسادات والی صورت معلوم ہوتی ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں کہ میں کسی غریب کی توہین نہیں کر رہا اس میں اس داماد کی توہین کر رہا ہوں جو جھوٹ بول کر اپنے آپ کو غریب ثابت کرتا ہے اور لاکھوں روپے کا جہیز لیتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جہیز لینا لعنت نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیا تھا، حضرت علی سے نے پیسے دیے تھے۔ دو روایتیں، ایک تو حضرت علی سے مہر لے کے اس میں سے کچھ چیزیں بنائی تھیں، اور ایک روایت یہ کہ حضرت علی خود نبی کی کفالت میں تھے، مسکین تھے، غریب تھے، کچھ بھی نہیں تھا، تو بیٹی دے دی تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، تو تھوڑا سا تعاون کر دیا۔ خدا نخواستہ اگر غریب کی توہین میری مقصد ہوتی، اور تو پھر تو سب سے بڑے مسکین تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو کیا میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کروں گا یا میں اہل بیت کی توہین کروں گا؟ تو یہ پورا بیان جس سیاق و سباق میں ہے، اس میں اتنا برا بلا جو آدمی کسی کو کہہ رہا ہے، تو وہ اس داماد کو کہہ رہا ہے جو گھنا بن کے جہیز لے رہا اور ہوتا ہے، جو ان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ اور وہ لوگ جو اس سارے معاملے کا جو صحرا ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر ڈال رہے ہیں، ان کو بھی اللہ عقل سلام عطا کرے کہ یار کیسی باتیں کر رہے ہیں، کہ بھائی یہ جتنا معاملہ ہے یہ شیعوں نے اٹھایا ہے، اہل تشیع کی جانب سے اٹھایا گیا ہے۔ اور جو ویڈیو کا اوریجنل کلپ ہے نا، میں نہیں کہہ رہا کہ بھائی مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ نعوذ باللہ اہل بیت کے گستاخ ہیں، اللہ معاف کرے، ہم تو نہیں کہتے کسی کو، لیکن ہم تو کہتے ہیں سلپ آف ٹنگ ہو گیا، یا مطلب بس ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اوپر سے اپنی جو ہے وہ توضیح بھی پیش کر دی، تو اب بجائے لانتوں کے اپریز کرنا چاہیے کہ یار انہوں نے اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کر لیا، اور یہ بڑا پن ہوتا ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہوتی بھائی، انہوں نے بڑا دل کی دکھایا ہے اپنا، کہتے ہیں نا مجھے کیا فرق پڑتا ہے جو مرضی جو کوئی کہتا رہے، لیکن نہیں، طارق مسعود صاحب نے ایک بہت بڑا دل دکھایا ہے، اور بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے اپنی جو ہے وہ ایکسپلینیشن آڈیو جو ہے وہ بھی شیئر کی۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے جب آپ دوسروں کے گھروں میں آگ لگاتے ہیں نا، تو پھر وہ آگ جلتے جلتے آپ کے گھر تک آ جاتی ہے۔ جب آپ دوسروں پر گستاخیوں کے فتوے لگا کے نا اس بندے کو زج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ آگ آخر کار جو ہے نا وہ آپ کے گھر تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ خیر، اللہ جو ہے وہ مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالیٰ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ان کو صحت کاملہ عطا کرے، اور ان کو یہ جو شریروں کے شر سے بچائے، ٹھیک ہے۔ تو باقی اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن انسانی جان اور مسلمان کی جان نو ڈاؤٹ اس کی اپنی قدر و قیمت ہے۔ تو یہ بڑا معاملہ ٹف چل رہا ہے پچھلے تقریباً کافی دنوں سے، کہ بھائی یہ مسئلہ جو ہے وہ کھڑا ہے، تو کوشش یہی ہوتی ہے اس مسئلے کو سمجھا جائے، لیکن ہمارے یہاں چونکہ لوگ جذباتیت پر ہیں، پھر جس طرح علامہ ابتسام الہی زئی صاحب نے سارا مدعا اٹھا کے انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ ڈال دیا کہ بھائی انہوں نے یہ ساری پلاننگ کی ہے، تو یار پلاننگ نہیں کی کسی نے، نہ تو مفتی طارق مسعود صاحب کی کوئی پلاننگ تھی، اور نہ جو جنہوں نے یہ بات تشہیر کی ہے ان کی کوئی پلاننگ تھی۔ اصل میں جب آپ وہ ویڈیو کلپ سنتے ہیں نا، تو آپ کو فرسٹ ٹائم پہ یہی لگتا ہے کہ شاید یہ اس طرح بات ہو رہی ہے، لیکن جو یہ مفتی طارق مسعود صاحب کو سن رہے ہیں کافی عرصے سے، مفتی طارق مسعود صاحب کو، وہ جانتے ہیں کہ ان کا لہجہ اور رویہ کس طرح کا ہے، وہ اسی طرح کی باتیں عامیانہ باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی گستاخی کرنے کی کوئی انٹینشن نہیں تھی، اور نہ انہوں نے مطلب اس سینس میں بات کی ہے، بلکہ یہ آج کل کے ہمارے جیسے لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے باتیں کہی ہیں، نہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ کے بارے میں ایسی بھی بات کی ہے۔ میں کوئی مفتی طارق مسعود صاحب کا فین تو نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا، لیکن جو بات سچ ہے، جو بات حق ہے وہ حق ہے۔ کسی کے اوپر ایسے ہی مطلب چڑھائی کر دینا کہ بھائی جان ہمارا الو سیدھا ہو جائے، یہ تو حق بات نہیں ہے نا۔ قرآن کے اندر آتا ہے اولو العلم قائما بالقسط، کہ اہل علم جو ہے ہمیشہ انصاف پر قائم رہتے ہیں، تو ہم تو انصاف کی بات کریں گے۔